أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي نہیں أمري میرے پاس نیٹ ٹھیک نہیں آ رہا. میں يفقهوا. آنے کو تو تیار ہوں. میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل ٹھیک آ رہی ہے. آپ کو آ رہی ہے نوشین میری آواز؟ نوشین آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شاید جی لیٹ. مجھے آ رہی ہے، مجھے آ اوکے رہی ہے. ٹھیک ہے پھر. اوکے رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. جی تو ہم جملہ فعلیہ کے قواعد کر رہے تھے کہ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے اس میں کچھ رولز فالو ہوں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا قاعدہ نوشین بتائیں گی اپنے الفاظ میں کیا پڑھا تھا ہم نے، جو کہ سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے جملہ فعلیہ کا. میں اس کو سمرائز کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے واقعی وہ ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، شاید زوم دوبارہ وہ آن لائن ہوئی ہے. پہلا رول ہم نے یہ پڑھا تھا جملہ فعلیہ کا کہ فعل ظاہر ہے، جملہ فعلیہ وہی ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور رول یہ ہے کہ وہ واحد کا صیغہ ہی آئے گا. جو فعل شروع میں آئے گا ٹھیک ہے تو واحد کا صیغہ ہی آئے گا تب جب آگے فاعل جو ہے وہ الگ سے اس میں ظاہر کے طور پر مینشنڈ ہوگا. یہ قاعدہ ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب ہم نے فعل کی گردان کی ہے، فعل ماضی کی، ابھی تک ہم نے ایک ہی فعل کیا ہے فعل ماضی، تو اس میں ہمیں پتا ہے کہ 14 صیغے ہوتے ہیں اس کے ماشاءاللہ، اور جو فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا وہ اس کے اندر ہی ہوتا ہے. مثلا فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا. اس ایک نے کیا، اس ایک مرد نے کیا، ان دو مردوں نے کیا، ان سب مردوں نے کیا، اس ایک عورت نے کیا، ان دو عورتوں نے کیا، ان سب عورتوں نے کیا. اور پھر اس طرح فعلتا، فعلتما، فعلتم، رائٹ. تو ایک مرد نے کیا تو تم نے کیا، میں نے کیا، ہم نے کیا، اس نے کیا، ایک نے کیا یا دو نے یا سب نے، وہ سب کچھ اس ایک لفظ کے اندر ہی چھپا ہوتا ہے. یعنی کام کرنے والا بھی یعنی فاعل بھی اس کے اندر ہی ہوتا ہے لیکن وہ ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں تم نے کیا، میں نے کیا، یعنی ضمیر کون سی؟ ہوا، ہیا، ہننا، انتا، انتما، انا، نحنو وغیرہ، یہ جو ضمائر ہیں وہ اسی ایک لفظ کے اندر چھپے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کام کرنے والا الگ سے ظاہر ہو کہ کس نے کیا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر فعل کے فوراً بعد لکھا ہوتا ہے اور حالت رفع میں ہوتا ہے. یہ بات تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اب یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ جب وہ اس میں ظاہر کے طور پہ الگ سے آئے گا آگے، تو پھر جو فعل ہوگا وہ ساری گردان کے سارے صیغے نہیں اس میں استعمال ہوں گے، پھر وہ صرف واحد کا غائب کا صیغہ استعمال ہوگا جو کہ یہ فعل لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، فعل ہمیشہ واحد غائب استعمال ہوتا ہے. کب؟ جب فاعل اس میں ظاہر ہو. ٹھیک ہے، جب فاعل اس میں ظاہر ہو یعنی کام کرنے والا کون ہے وہ ظاہر ہو کے آگے اسم کے طور پر آ جائے، تو پھر فعل کا، کیونکہ اب وہ بتانا تو نہیں ہے نا اسی صیغے میں کس نے کام کیا، ٹھیک ہے، وہ تو مینشن نہیں کرنا کیونکہ وہ تو آگے الگ سے آ رہا ہے، ظاہر الگ سے ہو گیا آگے. پھر فعل جو ہے نا بس وہ فعل کے طور پہ آئے گا، بس وہ بتانا ہے کہ کون سا کام ہو رہا ہے، اس لیے وہ صرف ہمیشہ کون سا آئے گا؟ واحد غائب کا آئے گا. رائٹ، فعل ہمیشہ واحد غائب کا آئے گا، چاہے کام کرنے والا ایک ہو یا دو ہو یا زیادہ ہوں. نمبر کا خیال نہیں رکھا جائے گا لیکن جینڈر کا خیال رکھا جائے گا. اور اس کی مثال ہم نے دیکھی تھی کہ قتل مسلم، ایک مسلمان نے قتل کیا، قتل مسلمانی، دو مسلمانوں نے قتل کیا. رائٹ، اب اس میں بھی قتل کیا، بس یہ بتانا ہے کہ کام کون سا ہو رہا ہے تو وہ قتل سے پتہ چل رہا ہے، لیکن کس نے قتل کیا؟ دو مسلمانوں نے کیا، وہ تسنیہ کے طور پہ آگے الگ سے مینشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، الگ سے ذکر آ رہا ہے. اسی طرح تیسری مثال دیکھیں، قتل مسلمون، سب مسلمانوں نے قتل کیا. تو ہم نے وہ ویسے اگر ہم نے ماضی کا صیغہ کرنا ہو تو وہ بن جائے گا قتلوا، رائٹ، ان سب نے قتل کیا، لیکن ہم نے وہ نہیں چینج کیا، صرف واحد کا غائب کا صیغہ جو کہ بالکل پہلا صیغہ ہوتا ہے گردان میں، واحد غائب کا صیغہ مذکر کے لیے مذکر کا، اور اگر مؤنث ہوگی تو وہ پھر ساتواں صیغہ ہوگا جو غائب کے لیے
چوتھا صیغہ ہوگا جو کہ غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے, صرف جینڈر کا خیال رکھا گیا, نمبر کا نہیں, واحد کا غائب کا صرف استعمال ہو رہا ہے. یہ رول تھا اور اس کی بہت زیادہ پریکٹس قرآن میں ہمیں انشاءاللہ ملے گی. قتلت, اب یہ چونکہ مسلمان عورت کا ذکر تھا تو قتلت آ گیا. قتلت مسلمتن, ایک مسلمان عورت نے قتل کیا. قتلت مسلمتانی, دو مسلمان عورتوں نے کیا. قتلت مسلمات, سب مسلمان عورتوں نے قتل کیا یا کچھ مسلمان عورتوں نے قتل کیا. رائٹ, قتلت قتلت قتلت, یہ ویسے کا ویسے ہی رہا, آگے نمبر جو ہے وہ چینج ہوتا رہا کام کرنے والوں کا. اچھا, یہ پہلا صیغہ تھا, سوری پہلا رول تھا ہمارا. دوسرا رول ہے اب فاعل جو ہے وہ اگر جمع مکسر کی غیر عاقل ہو, غیر عاقل کی جمع مکسر ہو. ٹھیک ہے, ہم نے اچھی طرح سمجھا تھا پچھلی کلاس میں کہ غیر عاقل کس کو کہتے ہیں, ان کو عقل نہیں ہے. اور تقریباً یعنی آپ دیکھیں کہ جانور اور ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات غیر عاقل ہیں سوائے انسان, جن اور فرشتوں کے. یہ تین کو الگ کیا جاتا ہے, باقی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی غیر عاقل ہیں, چاہے وہ جاندار ہوں یا غیر جاندار ہوں. جب بھی کسی غیر عاقل کی جمع مکسر آئے گی, یعنی ٹوٹی ہوئی جمع جو بنتی ہے, تو پھر کیا ہوگا, اس کا جو فعل ہوگا واحد مؤنث غائب کا استعمال ہوگا. حالانکہ ابھی پچھلا رول ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جینڈر کا خیال رکھا جائے گا, لیکن یہاں پہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ کب جینڈر کا خیال نہیں رکھا جائے گا اور صرف مؤنث کا صیغہ آئے گا جب غیر عاقل کی جمع مکسر ہوگی. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ یہ بھی آپ سب کو کلیئر ہوگی بات, اس کی ریویژن ہو گئی ہے, یہ ہم پچھلی دفعہ رول کر چکے ہیں. جی 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 کلیئر ہے, آپ کو کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں نہیں ٹیچر, میں نے ویسے ہی کھولا تھا یہ میرا. اچھا, اس میں جو ذہبت جمالون ہے تو اس میں ہم یہ واحد مؤنث جو غائب ہے وہ اس کے اوپر جو تا گول ہوتی ہے, اس میں تا ہونا ضروری نہیں ہے. کہاں, کس میں؟ ذہبت, یہ جو ذہبت جمالون, نہیں ذہبت تو یہی صیغہ ہے نا مؤنث کا. اچھا دیکھیں اگر آپ مؤنث کا, ذہبا ٹھیک کی ہے. گردان کریں گی تو ہاں ذہبا, جی ذہبا, ذہبو, ذہبت, مؤنث غائب کا صیغہ کون سا ہے؟ ذہبت ہی ہے نا. یعنی جی جی تا ساکن جو ہوتی ہے نا, تا کے اوپر جزم, ہاں ہاں یہی مؤنث جی کی جی نشانی ہے نا. تو اور یہ ٹھیک ہے جمال جمع ہے غیر عاقل کی, جی جمال ان کی جمع ہے کیونکہ اونٹ غیر عاقل ٹھیک ہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی جی لیے جی جی مؤنث واحد غائب کا صیغہ ہے, واحد کا ہی رہے گا, جمع کا نہیں ہوگا. اچھا بے شک یہ جمع ٹھیک ہے لیکن یہ ذہبت مؤنث واحد غائب کا صیغہ ہی لگے گا. نہ صرف ٹھیک صیغہ فعل بلکہ اس کی صفت موصوف, ہم دیکھتے تھے نا صفت موصوف ہم نے پڑھا تھا مرکب توصیفی میں کہ وہ جینڈر کو میچ کرنا چاہیے, نمبر کو میچ کرنا چاہیے, ہر چیز میچ کرنی چاہیے, ہے نا. لیکن یہاں پہ وہ رول بھی وائلیٹ ہو جائے گا کہ صفت جی جب آئے گی کسی موصوف کی اور وہ موصوف غیر عاقل ہے اور جمع ہے جی اس کی, تو اس کی صفت بھی مؤنث واحد آئے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جی تو جی انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے جب اس کا بھی آئے گا, وہ پریکٹس ہوگی. تو اب یہاں پہ یہ رول, کسی کو کوئی سوال تو نہیں ہے یہاں تک؟ یہ صرف ریویژن تھی پچھلی دونوں کلاسز کی, کہ ایک ایک کلاس میں ہم نے ایک ایک رول پڑھا تھا. اور مثال اس کی دی ہوئی ہے کہ ذہبا اگر جمل ہے یعنی سنگولر ہے, واحد ہے, غیر عاقل ہے لیکن واحد ہے, تو پھر اس کی جینڈر فالو ہوئی, ذہب جمل, ایک اونٹ گیا. ٹھیک ہے, ذہب جملانی, یہ تسنیہ ہو گیا لیکن پھر بھی رول وہی فالو ہوا, کیا کہ واحد کا ہی رہا فعل. لیکن جہاں وہ ہوا جمع, جمال ہو گیا, تو وہاں پہ رول چینج ہو گیا, کیا ہو گیا, مؤنث واحد غائب کا آ گیا, ذہبت, یہ مؤنث واحد غائب کا صیغہ آ گیا. اسی طرح نیچے جو مثال قرآن پاک سے دی ہوئی ہے, حبطت اعمالهم, اعمال عمل کی جمع ہے, اس کے لیے صیغہ کیا آ گیا, حبطت, ضائع ہو گئے, اعمالهم ان کے اعمال. اعمالهم پھر مفعول ہوں گے, نہیں مطلب ضائع ہو گئے, یعنی ضائع ہونے کا کام کون کر رہا ہے, وہ خود ہی ضائع ہوئے اعمال, کسی نے ان کو ضائع نہیں کیا, اعمال ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ خود ضائع ہو گئے. ایسے نہیں کہا گیا کہ اعمال ضائع کر دیے گئے. اور ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ مفعول نہیں ہے, اعمالهم سے, کیونکہ اگر اعمال ہوتا, اس کے اوپر لام کے اوپر زبر ہوتا تو پھر یہ مفعول ہوتا, کیونکہ مفعول کے اوپر زبر ہوتا ہے. لیکن اعمالو, لام کے اوپر جو پیش ہے, اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کام کرنے والے اعمال خود ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے,
किस तरह अमाल ज़ाया होते हैं वो इंशाल्लाह जब हम सूरह बकरा पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि कैसे अमाल ज़ाया हो जाते हैं. ठीक है. अच्छा, आगे हम चलते हैं. एक नया रूल कर लेते हैं. या लेट्स सी कि हम कितना कर पाते हैं. 10 मिनट है अभी हमारे पास. मैंने कहा था 10:30 तक इंशाल्लाह क्लास रखेंगे. अच्छा, जैसे अभी ये एक और मिसाल देख लेते हैं. ये देखें, मतलब जैसे नून दौद जीम रूट वर्ड है, फाइला के वजन पे आता है ना वेजा, और इसका मतलब है वो जल गया, क्योंकि वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है ना वेजा, पहला सीगा, वो जल गया. देखिए जब वो कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ सूरह निसा आयत नंबर 56 में, नविजत जुलूदुहुम, उनकी खालें जल गईं. तो जुलूदू दाल के ऊपर जो पेश है, इससे भी पता चल रहा है कि ये फाइल है, काम करने वाला है. वो अलग से आ गया और वो गैर आकिल की जमा है, तो फिर नविजत, नविजा, नविजा, नविजू, नविजत सीगा. अगर गर्दान के पैटर्न पे आप चलें, नविजत मुअन्नस वाहिद गायब का सीगा है. ये रूल आता है जब गैर आकिल की जमा हो. ठीक है. इसी तरह तीसरी जो आखिरी मिसाल है फ़ा क़ाफ़ लाम की थी. अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, अब मवाज़ीनु नून के ऊपर जो पेश है, क्योंकि हु तो एक्स्ट्रा ज़मीर लगी हुई है ना साथ, नून के ऊपर जो पेश है इससे पता चल रहा है कि ये काम करने वाला है. मवाज़ीन वजन की जमा है और ये भी गैर आकिल है, तो इसीलिए ये फाइल जो है वो गैर आकिल की जमा है. तो उसका सीगा, उसका फेल कौन सा लगा हुआ है? मुअन्नस वाहिद गायब का सक़ुलत के वजन पर. तो एक उन्होंने मिसाल फ़ाला के वजन पे दी, नहीं दोनों फ़ाइला के वजन पे थी. हबीता भी और नवेजा भी दोनों फ़ाइला के वजन पे थी, और आखिरी मिसाल फ़ाउला के वजन पे, सक़ुला. अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, बस जिसके वजन भारी हुए. आज नया कायदा हम करते हैं, कायदा नंबर 3. अब ये हम देखें, आप वही देख रहे हैं कि फेल कैसे आएगा, वो हम देख रहे हैं. अब यहाँ पे है कि 4 सूरतों में फेल जो है ना, वो वाहिद मुजक्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब दोनों तरह आ सकता है. ठीक है. मैं आपको अगर पीछे लेके जाऊं एक दफा दोबारा, पिछले जो 2 रूल्स हमने पढ़े हैं उसमें हमने ये पहला रूल पढ़ा था कि फेल हमेशा वाहिद गायब का इस्तेमाल होगा, हमेशा वाहिद गायब का इस्तेमाल होगा, और जेंडर वो फॉलो करेगा अपने फाइल की. अगर फाइल जो है वो गायब मुजक्कर है तो मुजक्कर आ जाएगा, वरना मुअन्नस आ जाएगा. फाइल मुअन्नस है तो मुअन्नस आ जाएगा. इसमें हमने ये पढ़ा. अगला रूल हमने पढ़ा कि ठीक है वाहिद का तो इस्तेमाल होगा, वाहिद गायब का, लेकिन अगर वो गैर आकिल की जमा है तो मुअन्नस आ जाएगा, जेंडर का ख्याल नहीं रखा जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब तीसरा रूल हम पढ़ रहे हैं कि वाहिद गायब ही रहेगा, लेकिन मुजक्कर भी आ सकता है, मुअन्नस भी आ सकता है. वाहिद गायब आप देखिए कि हर एक में रूल यही है, तीनों में. अभी तीसरा कायदा हम पढ़ रहे हैं. वाहिद गायब, वाहिद का सिंगुलर होगा और गायब का होगा, ये तो तीनों में सिमिलैरिटी है, लेकिन जेंडर के बारे में बात हो रही है. पहले रूल में हमने पढ़ा कि जेंडर फॉलो करेगा वो, अगर वाहिद मुजक्कर है तो मुजक्कर का आएगा, मुअन्नस है तो मुअन्नस का आएगा. ठीक है, पहले में पढ़ा. दूसरे में पढ़ा कि नहीं, अगर गैर आकिल की जमा आ जाएगी तो मुअन्नस का आएगा. ठीक है. अब यहाँ पे हम पढ़े कि मुजक्कर भी आ सकता है, मुअन्नस भी आ सकता है, दोनों तरह आ सकता है. किस सूरत में? ये कुछ 4 सूरतें बताई हुई हैं. पहली सूरत है जब फाइल जमा मुकस्सर आकिल हो, जमा मुकस्सर आकिल हो. अब देखिए पिछला मैडम आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही है, बाकी लोगों को भी नहीं आ रही क्या? आ रही है सबको. मैंने तो शेयर की हुई है. चले मैं देखती हूँ. हाँ, बाकी सब कह रहे हैं कि आ रही है. ठीक है. अच्छा, तो मैं बता रही थी कि देखिए अभी हम रूल नंबर 3 पढ़ के आए कि जब गैर आकिल हो, राइट, हम पढ़ के आए कि जब गैर आकिल हो उसकी जमा मुकस्सर, तो फिर मुअन्नस वाहिद गायब का आएगा हमेशा. लेकिन अब यहाँ पे बात आ गई आकिल हैं, यानी इंसान, जिन या फरिश्तों में से किसी की बात हो रही है, आकिल है लेकिन उसकी जमा मुकस्सर है. यानी जैसे मैंने कहा कि अगर सालिह नेक इंसान, सालिह, तो उसकी जमा है सालिहूना, वो जमा मुकस्सर है. मुझे बताएगा सालिहूना क्या जमा मुकस्सर है या जमा सालिम है? जी, आप में से कोई बताना चाहे तो बता दें. मुकस्सर का मतलब है टूट के बनी हुई है, और सालिम, सालिम का मतलब है कि वो पूरा लफ्ज जमा सालिम है, जमा सालिम है सालिहूना. हाँ,
کیونکہ صالح میں نے ایز اٹ از رہنے دیا اور اس کے آگے واو نون لگا کے صالحون بنا دیا. ٹھیک ہے, تو جمع سالم ہے وہ اس میں نہیں فال کرتا. ہم کس کی بات کریں کہ جمع مکسر ہو, رائٹ, ہم بات کریں کہ جمع مکسر ہو یعنی ٹوٹ کے بنی ہوئی ہو. اس کی مثال ایک تو یہی جو سامنے لکھی ہوئی ہے رجلن کی. رجلن کا مطلب ایک آدمی, لیکن اس کی جمع بنی رجالن. اب وہ ٹوٹ گیا یعنی جیم کے آگے الف آ گیا اور پھر آگے جو ہے وہ لام اضافہ ہوا, ٹوٹ کے بیچ میں الف ایڈ ہوا اور آگے کچھ بھی نہیں ایڈیشن ہوا, تو یہ جمع مکسر ہے, سالم نہیں ہے. جمع مکسر ہو لیکن عاقل ہو. ٹھیک ہے, عاقل ہو یعنی میں نے کہا کہ انسانوں, جنوں یا فرشتوں میں سے کچھ ہو, پھر دونوں طرح سے آ سکتا ہے. یعنی وہ جینڈر کو فالو کر بھی سکتا ہے, نہیں بھی, مذکر کو بھی لے سکتا ہے, مؤنث کو بھی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تیسرا رول تھا, اور یہ بھی بہت زیادہ تو نہیں آپ کو نظر آئے گا لیکن اکثر جگہوں پہ نظر آئے گا یہ بھی آپ کو رول. جیسے انبیاء یا رسل, اللہ تعالیٰ نے اکثر قرآن پاک میں استعمال کیا رسل. ٹھیک ہے, جاءت رسل, رسول کا مطلب رسول کی جمع ہے, وہ بھی جمع مکسر ہے. وہاں پہ آئے جاءت یعنی آئے, حالانکہ وہ مذکر ہے, رسول ہمیشہ مذکر ہوتے, لیکن وہاں پہ مؤنث کا صیغہ لگا ہوا ہے. تو یہ آپ انشاءاللہ آبزرو کریے گا, نوٹ کریے گا. انشاءاللہ جب ہم ترجمہ شروع کریں گے گرامر کے بعد تو وہاں پہ بھی آپ نوٹ کریں گے. تو وہ جاء بھی آ سکتا ہے, جاءت بھی آ سکتا ہے رسول کے ساتھ. یہاں جو مثال دی ہوئی ہے دیکھیں, کتب رجل, ایک مرد نے لکھا, کسی مرد نے لکھا. کتب رجلان, دو مردوں نے لکھا. کتب رجال, سب مردوں نے لکھا. اب یہ کیا ہوا کہ جمع بھی آ گیا رجال, لیکن پھر بھی کتب مذکر کا واحد کا صیغہ لیا. اسی طرح کتبت رجال, یہ دونوں ٹھیک ہیں. دیکھیں رجال عاقل ہے, مرد یعنی, ٹھیک ہے, تو ظاہر عاقل ہے, اور جمع مکسر ہے, اس کے لیے مذکر غائب کا بھی صیغہ ٹھیک ہے, مؤنث غائب کا بھی صیغہ ٹھیک ہے, دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے. یہ رول تھا ہمارا آج کا. اسی طرح نساء, یہ امرأتن ایک عورت کو کہتے ہیں, نساء اس کی جمع ہے. یہ نہ صرف ٹوٹا بلکہ پورا لفظ ہی چینج ہو گیا. یہ ایسا یونیک لفظ ہے نساء, عورتیں. اس میں اس کی جو ہے نا واحد, وہ بالکل الگ سے ایک لفظ ہے. امرأتن ایک عورت, امرأتانی دو عورتیں, لیکن اس کی جمع کیا ہے نساء, کمپلیٹلی ایک الگ لفظ ہے. بہرحال یہ جمع ہے نساء, عورتیں. دیکھیں قرأ, یہ مذکر کا صیغہ ہے نا, اس یعنی پڑھا, تو کچھ عورتوں نے پڑھا قرأ نساء بھی ٹھیک ہے, قرأت نساء بھی ٹھیک ہے. یہ دونوں طرح سے آ سکتا ہے. مذکر کا بھی فعل لگ سکتا ہے اور مؤنث کا بھی, مذکر مؤنث دونوں کا لگ سکتا ہے, حالانکہ فاعل مؤنث ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں مثالیں ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے یا سمجھ آ گیا یہ رول اچھے سے؟ بس اس کی کنڈیشن ہم نے یہی یاد رکھنی ہے کہ وہ عاقل ہو. جی بالکل, عاقل ہو اور جمع مکسر ہو, یہ بھی یاد رکھنی ہے, جمع مکسر ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ جمع سالم میں یہ رول فالو نہیں ہوگا. جمع سالم کی کیا مثال ہے, جیسے مؤمنون, مؤمناتن, مؤمناتن, وہاں پہ مذکر کا نہیں فعل یوز کر سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جمع سالم ہے. جمع مکسر ہو اور عاقل ہو, تو پھر دونوں طرح سے ٹھیک ہے یہ رول. یہ جو کرا ہے نساء ہے, تو یہ ہم کیا کرا رجل بھی کہہ سکتے ہیں نا, یہ بھی ایسے ہی آئے گا. ہاں, وہ رجلن تو ویسے ہی مذکر ہے نا, سنگل ہاں مذکر, جی, تو ہاں کرا جی, تو یہ رجلن بالکل اس ایک مرد نے پڑھا, اچھا بالکل ٹھیک ہے, بالکل کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. کہہ سکتے نہیں بلکہ کہنا ہے, ویسے ہی بنے گا وہ اس کا. ٹھیک ہے, وہ بنتا ہی ویسے ہے. اور کسی جی کا کوئی جی, سوال ہے؟ یہ ماشاءاللہ بہت اچھی سمجھ آ گئی. چلیں ٹھیک ہے, الحمدللہ. بس ٹھیک ہے, ایک ہی رول میں نے کہا تھا ہم آگے کریں گے, اور 10:30 بھی ہو گئے الحمدللہ. چلے میں کلاس وائنڈ اپ کرتی ہوں, ریکارڈنگ بند کرتی ہوں, پھر آپ ذرا 2 منٹ رکیے گا. اگلے ٹیوزڈے یا مطلب کلاس کا پھر ٹائم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.